السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع مکتوب نگاری کا فن، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو خطوط نگاری کا فن۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکتوب نگاری کے متعلق بات کریں گے کہ مکتوب نگاری میں کن لوگوں نے حصہ لیا، کیسے لکھا، پوری بات ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مکتوب ایک نثری صنف ہے۔ ہمارے ادبی سرمایے میں منظوم خطوط بھی مل جاتے ہیں، مگر ان کی گنتی زیادہ نہیں۔ خط کے لیے جس بے تکلفی اور جس بے ساختہ پن کی ضرورت ہے وہ شعری پیرائے میں ممکن نہیں۔ وہاں تو طرح طرح کی پابندیوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، وزن ہو، قافیہ اور ردیف کا اہتمام ہو۔ خیر، یہ دونوں تو اب شاعری کے لیے بھی ضروری نہیں، انہیں جانے دیجیے، مگر استعارہ و تشبیہ جو ہے، استعارہ و تشبیہ سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، ایک اور چیز کے جو نہایت اہم بھی ہے اور محنت طلب بھی۔ شاعر کو بڑی عرق ریزی اور بہت غور و فکر کے بعد ایک ایک لفظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ خط عام طور پر اس کی مہلت نہیں دیتا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیٹر باکس کے سامنے کھڑے ہو کر جیب سے پوسٹ کارڈ نکالا، قلم برداشتہ کی اور چند سطریں لکھے اور خط لیٹر باکس کے حوالے کر دیا۔ غرض خط کے لیے تو نثری صنف ہی موضوع ہے، مطلب اگر خط لکھا جائے تو وہ نثر میں ہی لکھ سکتے ہیں، نہ کہ اشعار میں۔ نثری اصناف میں سب سے اہم مکتوب ہے۔ نثری اصناف میں سب سے اہم کیا ہے؟ مکتوب ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایک شوق بھی ہے اور ضرورت بھی۔ عالم بے علم ہر طرح کا آدمی خط لکھنے یا خط لکھوانے پر مجبور ہے۔ عالم کم علم، کیا بولیں گے؟ عالم کم علم، بے علم ہر طرح کا آدمی خط لکھنے یا خط لکھوانے پر مجبور ہے۔ اسی طرح خط لکھنے کا کوئی ایک بندہ ٹکا انداز نہیں، جتنے خط اتنے انداز۔ خط بھیجنے والا کون ہے؟ موصول یا وصول ہو گیا ہے، موصول کرنے والا کون ہے اور خط بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں مل کر خط کا مواد اور اسلوب متعین کرتی ہیں۔ خط کی بھی اقسام ہوتی ہیں، تو آئیے ان اقسام کو دیکھتے ہیں۔ خطوط کی اقسام پر غور کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط کی ایک قسم تو وہ ہے جسے ہم شوقیہ خط کا نام دے سکتے ہیں، یعنی وہ خط جو دل بہلانے کو، وقت گزارنے کو، تنہائی کے احساس دور کرنے کو، کسی دوست یا عزیز سے ہم کلام ہونے کو لکھا جائے۔ غالب کے بیشتر خطوط اسی زمرے میں آتے ہیں۔ کس کے؟ غالب کے بیشتر خطوط یعنی اکثر خطوط انہی زمرے میں آتے ہیں۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ اس تنہائی میں خطوط کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو 2-4 خط نہیں آتے۔
بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاکیہ خط لاتا ہے، ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب قلعہ احمد نگر، کہاں وہ کس جیل خانہ میں تھے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد جب قلعہ احمد نگر کی جیل میں تھے تو باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی، نہ کسی کو خط لکھنے کی۔ ایسے میں دل کا غبار نکالنے کو وہ ایک دوست کے نام، غالباً وہ محمود شیرانی کر کے ایسے کچھ نام تھا، خط لکھتے رہے اور محفوظ کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک شوق کی بلکہ خود مولانا کے الفاظ میں ذوق مخاطبت کی تسکین ہوئی۔ بعد یہ خط غبار خاطر کی نہایت مناسب نام سے شائع ہوا۔ ابوالکلام کے خطوط کا سوال آتا ہے، ابوالکلام آزاد کے خطوط کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے کیا؟ غبار خاطر۔ کیا ہے؟ غبار خاطر۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعہ کا نام غبار خاطر ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے وہ یہ اسلوب نگارش۔ کیا ہے؟ اسلوب نگارش کے لحاظ سے بھی خطوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری خطوں کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، یہاں زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر قلم اٹھائی اور خط لکھ دیا۔ لیکن شوقیہ خط عموماً فرصت کے اوقات میں لکھے جاتے ہیں۔ جو شوقیہ ہوتے ہیں وہ فرصت کے اوقات میں لکھے جاتے ہیں۔ یہاں عبارت آرائی بھی ممکن ہے، زبان کی نوک پلک سنوارنے کا وقت بھی میسر ہوتا ہے۔ خط کی طرز تحریر کا دار و مدار اس پر ہے کہ مکتوب نگار اور مکتوب الیہ، یہ الیہ عین سے نہیں الیہ، الف لام یہ الیہ کا علم کتنا اور ذوق کیسا ہے۔ کس عالم کو خط لکھے گا تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انداز عالمانہ ہوگا۔ اگر عالم کو خط لکھے تو اس کے خط لکھنے کا جو انداز ہوگا وہ عالمانہ ہوگا۔ مثال کے طور پر شبلی نعمانی، سر سید احمد خان اور مولوی نذیر احمد کے خطوط اس کی مثال ہیں۔ یعنی اس کے خطوط کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کیسا انداز ملے گا؟ تو اس میں آپ کو عالمانہ انداز ملے گا۔ اسی طرح جن کا مزاج شعری اور طبیعت نفاست پسند ہوگی تو شعری وسائل سے زیادہ کام لیں گے، جیسے مولانا آزاد اور مہدی افادی کے خطوط اس کی مثال ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہے ان کا رجحان فلسفے کی طرف تھا، تو انہوں نے فلسفیانہ خطوط لکھے۔ کیسا؟ فلسفیانہ خطوط لکھے۔ عام آدمی کے خطوط عموماً کاروباری ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں عام آدمی کے خطوط؟ کاروباری ہوتے ہیں اور سیدھی سادی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ اب خط کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ القاب و آداب، یعنی خط میں کیا القاب دیں گے، کیا آداب پیش کریں گے۔ تو خطوط کا القاب و آداب جو ہے وہ خطوط کا لازمی حصہ ہے اور انہی سے آغاز ہوتا ہے۔ غالب نے بغیر القاب و آداب کے بھی چند خطوط لکھے، یہ ان کی جدت طراز طبیعت کا نتیجہ تھا، ورنہ اس قاعدے کی پابندی کی جاتی ہے اور اسے ترک کرنے کی چندہ ضرورت بھی نہیں۔ میں عام طور پر انگریزی میں ڈیئر یا مائی ڈیئر، انگریزی میں جب خط لکھتے ہیں تو ڈیئر یا مائی ڈیئر سے سارا کام چلاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اردو میں بھی اسی کو رواج دیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔
ہماری زبان میں بھی بے شمار القاب و آداب ہیں، بڑے لوگوں کے لیے الگ، چھوٹے لوگوں کے لیے الگ، اور ہم رتبہ مکتوب الیہ کے لیے جداگانہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خط کے آخر میں مکتوب نگار اپنا نام لکھنے سے پہلے محض نیاز مند آپ کا اپنا، یعنی یہ لکھ دیتا ہے کہ نیاز مند آپ کا اپنا، اور اسی طرح کہ بہت سے الفاظ ہیں جن میں سے کوئی استعمال کرتا ہے، یہاں بھی مکتوب الیہ سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ غالب نے بعض خطوط میں لکھا ہے، جواب کا طالب غالب چچا۔ مزاح پیدا کرنے کو قافیہ بھی ملا دیا ہے۔ ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں کہ آپ غالب کے پیروی کریں یا قافیہ ملانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ چوتھی جو ہے وہ ہے راز و نیاز۔ راز و نیاز مکتوب کی ایک خاص صفت ہے۔ یہاں مکتوب نگار مکتوب الیہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اسی لیے بزرگوں سے یہ نصیحت سنتے آئے ہیں کہ دوسرے کا خط کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو نہیں بتانا چاہتا، جس سے ہم اپنا سمجھتے ہیں، خط میں اس کے آگے دل کھول کے رکھ دیتے ہیں، پھر بھی ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، ہاں وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ خطوط کی اہمیت، یہ پانچویں ہے چیز کے خطوط کی اہمیت پر کئی پہلوؤں سے غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ادبی اہمیت، تاریخی اہمیت اور زبانی اہمیت۔ ہر زبان میں خطوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو ادب میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ بعض خطوط کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ مکتوب نگار سے ذاتی اور نجی باتیں ہی قلم بند نہیں کرتے بلکہ اپنے عہد و ماحول پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں، جس سے کبھی سیاسی صورتحال پیش نظر ہو جاتی ہے، کبھی لفظوں میں معاشرت کی تصویر ابھر آتی ہے، جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے ان کا ذکر درمیان میں آ جاتا ہے، یا جو مسائل درپیش ہیں ان پر اظہار خیال ہو جاتا ہے۔ سوانحی نقطہ نظر سے خطوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خطوں سے مصنف کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص اپنی جن کمزوریوں کو چھپانا چاہتا ہے، خطوں میں اکثر وہ باتیں بے اختیار اس کے قلم سے نکل جاتی اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ جاتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اچھا خط لکھا کسی ایک شخص کو جاتا ہے لیکن اسے پڑھتے ہزار لوگ ہیں۔ ناول و افسانہ سے زیادہ تاریخ و سوانے سے بھی بڑھ کر مکاتب کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ غالب اور ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری اگلے ویڈیو میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک جو اہم چیز ہے کہ ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعہ کا نام غبار خاطر ہے۔ کیا ہے؟ غبار خاطر۔ اور مرزا غالب کے خطوط کے مجموعہ کا نام اردو معلی ہے۔ تو یہ چند باتیں مکتوب نگاری کے فن کے متعلق تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتوں میں سے چند باتیں آپ کے امتحان کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا اور اس کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ السلام علیکم۔